السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رائڈر۔ میں ہوں ربیہ الطاف حسین۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول میں پاکستان کا کتنا ہاتھ؟ پاکستان پر افغان طالبان کو محفوظ ٹھکانے، اسلحہ اور مالی معاونت فراہم کرنے جیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان الزامات میں کتنی سچائی ہے۔ پاکستان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے میں اس نے طالبان کا ساتھ دیا، اور یہ کہ اگر اسلام آباد طالبان کی پشت پناہی نہ کرتا تو آج وہ طاقت میں نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ پاکستان پر ماضی کی طرح یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے طالبان کو محفوظ ٹھکانے، اسلحہ اور مالی معاونت فراہم کی، مگر ان الزامات میں کتنی صداقت ہے؟ اس رپورٹ میں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور زمینی حقائق کے تناظر میں ان کی سچائی جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان نے طالبان کو محفوظ ٹھکانے دیے یا نہیں؟ ماضی قریب میں نظر دوڑائی جائے اور افغانستان اور پاکستان کی عمومی صورتحال کو دیکھا جائے تو حالات اس الزام کے برعکس نظر آتے ہیں۔ امریکی فوج کے خصوصی انسپکٹر جنرل برائے افغانستان تعمیر کی 9 جنوری 2019 کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ افغانستان کے صرف 54 اضلاع پر افغان حکومت کا کنٹرول ہے اور بتدریج ایسے اضلاع کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ سیگار کی یہ رپورٹ ہر 3 مہینے بعد امریکی کانگریس کو پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی جنوری 2018 کی ایک اور رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ طالبان افغانستان کے 70% علاقوں میں فعال ہیں۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں اس وقت ایک بڑے علاقے پر اپنا کنٹرول جمائے ہوئے تھے اور وہاں ان کی حکومت تھی، تو پھر انہیں کسی اور ملک میں محفوظ ٹھکانے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پاکستان نے محفوظ ٹھکانے ختم نہیں کیے۔ امریکہ نے پاکستان میں 2004 سے لے کر 2015 تک تواتر سے ڈرون حملے کیے، اور یہ حملے سابق قبائلی علاقوں میں ہی نہیں بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے۔ اس عرصے میں 430 سے زائد ڈرون حملے ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں طالبان کے محفوظ ٹھکانے موجود تھے تو امریکہ کے پاس صلاحیت تھی کہ ڈرونز کے ذریعے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا۔ پاکستان نے طالبان کو اسلحہ فراہم کیا یا نہیں؟ پاکستان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ طالبان کو اسلحہ فراہم کرتا رہا ہے۔ اس الزام کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی فوج کی مالی استطاعت کا موازنہ افغان فوج کو ملنے والی امریکی رقوم سے کیا جائے۔ امریکہ نے 2002 سے 2021 تک $83 ارب افغانستان کی سیکیورٹی فورسز پر خرچ کیے، جبکہ اگر یہی رقم آپ پاکستانی فوج کے حوالے سے دیکھیں تو یہ تقریباً پاکستان کے گزشتہ 10 سالوں کے دفاعی بجٹ کے برابر ہے۔ دوسری جانب پاکستانی فوج نے 20 سالوں میں متعدد آپریشنز اور بھارتی سرحد پر بھی نظر رکھی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مدد فراہم بھی کی گئی ہو تو وہ امریکی امداد کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہی ہو سکتی ہے۔ طالبان کا افغان اضلاع پر کنٹرول۔ رواں سال جب طالبان نے مختلف اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا تو انہوں نے اس سلسلے کا آغاز پاکستان کی بجائے ایران سے ملحقہ سرحد کے اضلاع سے کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان نے ان اضلاع کا کنٹرول پاکستان کی مدد سے حاصل کیا تو سب سے پہلے پاکستانی سرحد سے ملحق علاقے طالبان کے کنٹرول میں آتے۔ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کا طالبان پر اتنا اثر و رسوخ ہے تو بذریعہ افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کی پاکستان میں کارروائیوں کو کیوں نہیں رکوا سکتا؟ یہ بھی واضح رہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے امیر نے حالیہ واقعات کے بعد ایک بار پھر سے افغان طالبان کی بیعت کی ہے، جبکہ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ امریکی انخلاء مکمل ہونے تک طالبان حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ افغان عہدیدار جو میڈیا کو معلومات دینے کے مجاز نہیں ہیں اور اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے کا کہنا ہے کہ انس حقانی نے مذاکرات کاروں سے کہا ہے کہ طالبان کا امریکہ سے معاہدہ ہے کہ وہ ان کی واپسی کی تاریخ گزر جانے تک کچھ نہ کریں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ ایک افغان عہدیدار کا کہنا ہے کہ 31 اگست کو افغانستان سے امریکی انخلاء کی تاریخ گزر جانے تک طالبان آئندہ حکومت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق مذکورہ عہدیدار جو میڈیا کو معلومات دینے کے مجاز نہیں ہیں اور اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے،
کا کہنا تھا کہ انس حقانی نے مذاکرات کاروں سے کہا ہے کہ طالبان کا امریکہ سے معاہدہ ہے کہ وہ ان کی واپسی کی تاریخ گزر جانے تک کچھ نہ کریں، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا کچھ نہ کرنے کا حوالہ صرف سیاسی میدان کے لیے ہے۔ انس حقانی کے بیان سے یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ طالبان 31 اگست کے بعد کیا منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور آیا وہ اگلی حکومت میں غیر طالبان عہدیداروں کو شامل کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کریں گے یا نہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک انٹیلی جنس دستاویز کے مطابق افغانستان میں طالبان گھر گھر جا کر مخالفین اور ان کے اہل خانہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ اس دستاویز کے سامنے آنے کے بعد ان خدشات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ ملک کے نئے حکمران رواداری کے وعدوں سے انحراف کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکورٹی مشیروں کی ایک خفیہ دستاویز جس کے مطابق طالبان امریکی اور نیٹو افواج کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، لوگوں کے گھر گھر ٹارگیٹڈ دورے کر رہے ہیں۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے تمام بڑے شہروں پر قبضہ کرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو تلاش کرنے کا کام کیا، اور یہ کہ وہ کچھ لوگوں کی روانگی پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں کی صورتحال نازک ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی مختلف تنظیموں کے سربراہوں نے جمعرات کو طالبان سے افغان شہریوں تک امدادی کارکنوں کی فوری اور محفوظ رسائی کو آسان بنانے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے اہم امدادی اداروں کے سربراہوں نے طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے عوام کی مدد اور تحفظ جاری رکھنے کا عزم کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی انسانی امدادی تنظیموں کو اکٹھا کرنے والی بین الیجنسی قائمہ کمیٹی کے جاری کردہ بیان میں کہا کہ افغانستان کے عوام کو اب پہلے سے کہیں زیادہ امداد کی ضرورت ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔